ان میں کچھ تو شام چلے گئے اور زیادہ تر خیبر میں جا آباد ہوئے۔ تم نے شاید ان کے سرداروں کے نام سنے ہوں گے۔ سلام بن ابی الحقیق، کنانہ بن ربی اور حی بن اخطب مشہور یہودی سربراہ تھے۔ یہ خیبر میں آباد ہوئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے انتقام لینے کی تیاریوں میں مصروف ہو گئے۔ یہودی سازش کے ماہر ہیں۔ انہوں نے مکہ جا کر قبیلہ قریش کے مسلمانوں کے خلاف بھڑکایا اور وہ دوسرے علاقوں میں بھی گئے اور لوگوں کو مسلمانوں سے یوں خوفزدہ کیا کہ مسلمانوں کو مدینے میں ہی ختم نہ کیا گیا تو یہ سب کو ختم کر دیں گے۔ تم شاید نہیں جانتے ابن داؤد، یہودی کا دماغ سازش کے سوا اور کچھ سوچ ہی نہیں سکتا۔ یہ ایسے پر اثر الفاظ اور انداز سے لوگوں کو اکساتے اور مشتعل کرتے ہیں کہ ہر کوئی یہودی کی بات کو اپنے دل کی آواز سمجھنے لگتا ہے۔ انہوں نے قبیلہ قریش اور دوسرے قبیلوں کے سامنے اپنی مثال پیش کی کہ یہودی پشت در پشت مدینہ میں رہتے چلے آ رہے تھے۔ تم دیکھ رہے ہو کہ انہوں نے یہودیوں کو گھر سے بے گھر اور وطن سے جلا وطن کر دیا ہے، اور مدینہ میں وہی چند ایک یہودی رہ گئے ہیں جنہوں نے مسلمانوں کی غلامی قبول کر لی ہے۔ ہاں ابن کعب، ابن داؤد نے معصومیت کے لہجے میں کہا، میں یہودیوں کی ذہنیت اور اسلام دشمنی کے متعلق جانتا ہوں، لیکن اتنا نہیں جتنا تم جانتے ہو۔ یہ باتیں مجھے سناؤ۔ میرا اٹھنا بیٹھنا یہودیوں کے ساتھ رہتا ہے، میں ان کی ہر بات کو سچ مان لیا کرتا ہوں۔ کیا تم ساری باتیں سننا پسند کرو گے؟ حبیب نے پوچھا۔ اکتا تو نہیں جاؤ گے؟ نہیں ابن کعب، ابن داؤد نے کہا، میں یہ باتیں سننا چاہتا ہوں، ان سے زیادہ تو مجھے یہ باتیں سننے کا شوق ہے۔ بنت یامین نے کہا، میں جب اسلام کے کسی دشمن کی بات سنتی ہوں تو میرے جسم میں آگ لگ جاتی ہے، میں کہتی ہوں اسے ابھی قتل کر دوں۔ یہودیوں سے مجھے اسی لیے نفرت ہے، تم دونوں سننا چاہو یا نہ چاہو۔ حبیب نے کہا، میرا دل آج ایسا بھر آیا ہے کہ یہی باتیں کرتے رہنے کو جی چاہتا ہے۔ یہ باتیں کوئی پرانی باتیں تو نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کو ابھی 2 سال اور کچھ مہینے ہی گزرے ہیں، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے اپنی آنکھوں کے سامنے گھومتے پھرتے، میدان جنگ میں گرجتے برستے، مجاہدین کی قیادت کرتے، سالاروں کو ہدایات دیتے نظر آ رہے ہیں۔ میں نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قیادت میں جنگ خندق میں شامل ہوا تھا۔ تم مدینے سے دور کے رہنے والے ہو، تم نے شاید سنا ہوگا کہ اہل قریش نے 10,000 کا لشکر اکٹھا کر کے مدینہ پر چڑھائی کر دی تھی۔ یہ 5ویں ہجری کا واقعہ ہے، کل کی ہی تو بات ہے، ابھی 6-7 سال گزرے ہیں، مجھے یاد ہے۔ ابن داؤد نے کہا، یہ خبر کچھ عرصے بعد میرے گاؤں تک پہنچی تھی۔ اہل قریش ناکام لوٹ گئے تھے۔ ناکام اس لیے لوٹ گئے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے مدینہ کے ارد گرد خندق کھودی گئی تھی۔ حبیب نے کہا، یہ ماہ شوال 5 ہجری کا واقعہ ہے۔ میں تمہیں سنا رہا تھا کہ یہودی مدینہ سے نکالے گئے تو انہوں نے قبیلہ قریش کو اور دوسرے قبیلوں کو بھی مسلمانوں کے خلاف ایسا مشتعل کیا کہ ابو سفیان 10,000 آدمیوں کا لشکر لے کر مدینہ پر چڑھ دوڑا۔ خندق نے انہیں آگے نہ بڑھنے دیا۔ اہل قریش اور ان کے ساتھ آئے ہوئے دوسرے قبیلوں نے مدینہ کو 1 ماہ پورا محاصرے میں لیے رکھا۔ انہوں نے خندق عبور کرنے کی بہت کوشش کی لیکن نہ کر سکے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا کہ رات کو خندق کے ساتھ ساتھ پہرا دیا جائے۔ صرف ایک طرف تھوڑے سے حصے میں خندق نہیں تھی، میں اسی طرف تھا۔ دشمن نے ادھر سے آگے بڑھنے کی کوشش کی تھی اور لڑائی بھی ہوئی تھی، میں اس لڑائی میں شامل تھا۔ تم نے عرب کے ایک مشہور بہادر آدمی عمر بن عبدود کا نام تو سنا ہوگا۔ وہ عمر بن عبدود جس کے متعلق مشہور تھا کہ اس کی طاقت 500 گھڑ سواروں کے برابر ہے۔ ہاں ابن داؤد، حبیب نے کہا، وہ واقعی بہت بہادر تھا۔ وہ اسی مارکے میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھوں مارا گیا تھا۔ اس نے دعویٰ کیا تھا کہ وہ اسلام کو مدینہ کے اندر ہی ختم کر دے گا، لیکن خود ختم ہو گیا۔ جی میں آتی ہے کہ اس وقت کی ایک ایک بات سناؤں، لیکن میں تمہیں یہودیوں کے فریب کاریاں سنانا چاہتا ہوں۔ دوستو، کیا حبیب پر یہ ابن داؤد کی اصلیت کھل پائے گی یا نہیں؟ آپ کو کیا لگتا ہے؟ اس حوالے سے آپ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں لازمی کیجیے گا۔ میں بتا رہا تھا کہ ایک طرف خندق نہیں تھی، اس لیے اس طرف سے ہی حملے کا خطرہ تھا۔ ہم اس طرف تیار موجود رہتے تھے۔ مدینے میں ایک کشادہ مکان تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے ہم نے عورتوں اور بچوں کو اس مکان میں منتقل کر دیا تھا۔ یہ ان کی حفاظت کا انتظام تھا۔ ایک آدمی کو اس مکان کے ساتھ مشکوک حالت میں آہستہ آہستہ چلتے دیکھا گیا۔ اس کے ہاتھ میں برچھی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پھوپھی صفیہ کو خبر ہوئی تو وہ ایک موٹا ڈنڈا لے کر باہر نکلی۔
اس آدمی پر انہوں نے